پاکستان اور سری لنکا جنوبی ایشیا کے دو اہم ملک اور سارک تنظیم کے دو قابل ذکر رکن اور چین و بھارت کے ہمسائے ہیں۔ دونوں ملکوں میں چین کی سرمایہ کاری مخالف عالمی طاقتوں اور بھارت کو ایک آنکھ نہیں کھٹکتی۔ سری لنکا میں چین نے ہمبنٹوٹا کی بندرگاہ کو مستقبل کے عزائم اور ارادوں کے ساتھ تعمیر کیا تو پاکستان میں گوادر کی بندرگاہ انہی عزائم کی آئینہ دار تھی۔ سری لنکا اور پاکستان کے معاشی حالات کے خراب ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ان منصوبوں میں چین کی شرکت ہے۔ چین کے ساتھ ان دونوں ملکوں کی کلائی مروڑنے کے لیے IMF کا سیاسی استعمال ہوا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سری لنکا میں عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، بجلی ناپائید ہے، اشیاء خورد و نوش کی قلت ہے۔ سری لنکا کی معیشت کا انحصار سیاحت پر تھا، مگر کورونا کے باعث اس صنعت کو شدید دھچکا لگا اور سری لنکا دوبارہ اس جھٹکے سے سنبھل نہیں سکا۔ سری لنکا نے IMF کے تیور بھانپتے ہوئے مالی بحران سے نکلنے کے لیے چین اور بھارت سے مدد کی اپیل کی، مگر جواب میں سری لنکا کو خاموشی کا سامنا کرنا پڑا۔ یوں معاملات اس حد تک بگڑ گئے کہ عوام نے سڑکوں کا رخ کیا اور سری لنکا کی حکومت برطرف ہوئی اور ملک عملی طور پر دیوالیہ ہو گیا۔ پاکستان دیوالیہ تو نہیں ہوا، مگر دیوالیہ پن کی دہلیز پر کھڑا ہے اور IMF کے مقابلے میں چین نے پاکستان کو عملی طور پر ریسکیو کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ پاکستان بس ادھر ادھر سے قرض پکڑ کر زر مبادلہ کے ذخائر بڑھا کر کام چلا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ پاکستان ایک شدید سیاسی بحران کا شکار ہو گیا۔ امریکہ نے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈال کر حکومت کو تبدیل تو کر لیا، لیکن حالات ابھی بھی سنبھالے نہیں جا رہے۔ پاکستان کی معاشی مشکلات کے ساتھ سیاسی بحران ایک آتش فشاں بن کر رہ گیا ہے۔ پاکستانی معاشرہ گہری تقسیم کا شکار ہے اور اس تقسیم کے اثرات زندگی کے ہر شعبے میں نظر آ رہے ہیں۔ سری لنکا اور پاکستان کے ان مخدوش حالات میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ کیا چین ایک قابل بھروسہ شراکت دار ہے؟ چین نے جب بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا آغاز کیا تو صاف نظر آ رہا تھا کہ امریکہ اس منصوبے کو ٹھنڈے دل سے برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس منصوبے کو اپنی عالمی کردار اور حیثیت کے لیے ایک چیلنج سمجھ رہا تھا۔ امریکہ کے پاس چین کو محدود رکھنے کے عالمی اثر و رسوخ اور عالمی معاشی ادارے اور اقوام متحدہ بھی موجود تھا۔ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں شرکت کے خواہش مند ملکوں کو امریکہ کے سیاسی، فوجی اور معاشی غیظ و غضب سے کیسے بچانا ہے؟ چین یہ منصوبہ بندی نہ کر سکا۔ جو ملک چین کے ساتھ چلنے کے خواہش مند تھے وہ عملی طور پر امریکہ کے رحم و کرم پر آ کر رہ گئے۔ اب حالات یہ ہیں کہ سی پیک کی بھاری سرمایہ کاری پاکستان میں معیشت کو فوری سہارا دینے سے قاصر ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو ملک امریکہ کے چنگل سے نکلنا چاہتے تھے، چین کے متبادل پلان نہ ہونے کی وجہ سے ان پر امریکہ کی گرفت مضبوط ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان میں سے سری لنکا اور پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان بھی شامل ہے۔ افغانستان نے 17 برس لڑائی کر کے امریکہ سے خلاصی حاصل کی، مگر امریکہ کے زیر اثر دنیا نہ تو انہیں تسلیم کر رہی ہے اور نہ IMF ان کی مدد کرنے پر تیار ہے۔ حالات یہی رہے تو افغان عوام معاشی مشکلات کے باعث طالبان حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور یوں ایک متبادل قوت وجود میں آئے گی جو لا محالہ امریکہ کی حامی ہوگی اور یوں افغان وہیں واپس جا پہنچیں گے جہاں سے ان کا سفر شروع ہوا تھا۔ چین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مچھلی دینے کی بجائے مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ پاکستان، سری لنکا اور افغانستان میں یہ فارمولہ کارگر نہیں رہا۔ امریکہ نے ان ملکوں سے مچھلی پکڑنے کا سامان ہی چھین لیا ہے۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ چین کی روایتی محتاط اور سست روی کی پالیسی نے امریکہ کا کام مزید آسان کر دیا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبوں میں چین کے قریبی اتحادیوں کی چولیں کسنے کے بعد آخری ہدف خود چین بنے گا۔ اس وقت امریکہ 20.89 ٹریلین کے ساتھ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، جبکہ چین 14.72 ٹریلین کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ اس لیے امریکہ چین کو اپنا قریبی حریف سمجھ رہا ہے۔
دنیا کی 15 بڑی معیشتوں میں جاپان، جرمنی، برطانیہ، بھارت، فرانس، اٹلی، کینیڈا، جنوبی کوریا اور روس شامل ہیں۔ اس فہرست میں صرف چین اور روس ایک طرف ہیں، باقی تمام مضبوط معیشتیں امریکہ کی ہم نوا ہیں۔ روس کی معیشت صرف 1.48 ٹریلین ہے۔ روس اور چین مل کر بھی معاشی طور پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ روس کو یوں بھی یوکرین میں پھنسا دیا گیا ہے، چین کے لیے تائیوان کا پھندا تیار ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے حالات کے بعد بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں سرگرم شرکت کے خواہش مند ملک سہم کر رہ گئے ہیں۔